یہ دولت ہمارے لیے کافی، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن عشق والے جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو بے شک اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو بشارتیں دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی غم نہیں ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے وہ جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کو سلا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بایزید جب بستامی طریق نقشبندیہ کے سالار وہاں گئے تھے تو فرشتوں نے ان سے دریافت کیا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو بایزید نے کیا جواب؟ عشق والوں کی میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا، ان کی زبان ہی کچھ الگ لگی. انہوں نے کہا او فرشتوں، میں دور سے سفر کر کے آیا، میں یہاں بادشاہ کی در پر پہنچا ہوں. جب کوئی بادشاہ کے در پر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا. یہ تو بادشاہ کے در پر آنے والے سے یہ تو نہیں پوچھا جاتا کیا لائے ہو، وہاں تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا چاہیے. یہ عشق والوں کی زبان سمجھو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لائے ہو. بادشاہ کے دربار میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا چاہیے. تو انہوں نے نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے، انہوں نے جنت کی کھڑکی کھول دی. بایزید رونے لگے. بایزید طریق نقش بندی کے سالار رونے لگے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، رو کر کہنے لگے کہ اس نعمت، اس میزبانی کا فائدہ کیا جس میں میزبان ہی نہ ہو، جس کی زیارت ہی نہ ہو، جو خوش آمدید ہی نہ کہے، تو وہ بغیر میزبان کے ان نعمتوں کو وہ کیا کرے گا؟ مجھے تو میزبان کا دیدار چاہیے. وہ دوستو، یہ عاشقوں کی سوچ ہوتی ہے. حور و قصور کے طلبگار تو بہت ملیں گے، جنت کے طلبگار تو بہت ملیں گے، نماز کو اس لیے پڑھنے والے، پیشانیاں رگڑنے والے اس نیت سے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو اس لیے کر رہے ہوں کہ مالک مختار کا دیدار مل جائے. بایزید کہتے ہیں اے میرے مولا، اگر تیرا نظارہ جہنم میں ہو جائے تو مجھے جہنم بھی منظور ہے، اگر تیرا نظارہ جنت میں نہیں ہوتا تو جنت مجھے نہیں چاہیے، اگر جہنم میں ہو جاتا ہے تو مجھے جہنم میں ڈال دو، مجھے تیرا نظارہ چاہیے، جہنم کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جہنم کی مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے اگر کام ہے تو اس سے ہے کہ تیرا دیدار چاہیے، تیرا لقاء چاہیے. وہ حدیث مبارکہ کیوں نہیں ڈرتے جہنم سے؟ ہم پر ذرا سی چنگاری جلد کو لگ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. جہنم کی تپش کیا ہوگی، جہنم کی گرمی کیا ہوگی، اس کا اندازہ ہم اور آپ یہاں نہیں بیٹھ کر سکتے. وہ ایک کہتا ہے کہ قبر میں تیرے زلف کا ایک تار میں لے جاؤں گا، قبر میں تیری زلف کا ایک تار میں لے جاؤں گا تاکہ مجھ پر کرے آیا محشر کی تپش میں. وہ حور و قصور کی بات نہیں کر رہا ہے کہ محبوب تمہارے زلف کا ایک تار چاہیے. نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہے اور روزوں کی بات نہیں کر رہا ہے، حج اور عمرے کی بات نہیں کر رہا ہے. محبوب زلف کی ایک تار چاہیے، بس یہ میرا عمل ہے. قیامت کے دن جب تپش ہوگی تو تیرا یہ زلف جو ہے وہ میرے لیے سایہ ہے. وہ ان کے لیے جنت ہے، وہ محبوب کے زلف کی ایک تار ان کے لیے جنت ہے. ہم تو پیٹ کے پجاری ہیں، ہم تو نفس کے پجاری ہیں، ہم تو کھانے پینے کے شوقین ہیں. بھائی کہاں ہے وہ خون دینے والے مجنو، کہاں ہے وہ جان دینے والے مجنو، کہاں ہے وہ لوگ جن کی محبت کی ابتدا ہوئی تھی
تو انہوں نے اٹھتے ہوئے لیلا کہا تھا. پہلا لفظ ان کا لیلا تھا. لیلا لیلا کہتے ہوئے عشق یوں بڑھتا گیا، یوں بڑھتا گیا، یوں بڑھتا گیا کہ لیلا سے تو پیار ہوا، لیلا کے گھر سے تو پیار ہوا، لیلا کے کھڑکیوں سے تو پیار ہوا، لیلا کے دروازوں سے تو ان کو پیار ہو گیا، لیلا کے گلیوں کے روڑوں سے ان کو پیار ہو گیا، لیلا کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں سے بھی ان کو پیار ہو گیا. ان کی عشق کی منزلیں دیکھو کیسے کیسے اوپر جا رہی ہیں. اب ان کو صرف لیلا چاہیے. اے عاشق اللہ کے، اے اللہ کے عاشق اور اس کی محبت کی دعویٰ کرنے والے، عشق مولا کہ کمز لیلا بہت. لیلا کا مجنو اتنی منزل پر پہنچے اپنے عشق مجازی میں، اور تم اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں اپنی خواہش کا، جو ہمارے نفس کو چاہیے. شادی ہو جائے، پیسے مل جائیں، نوکری مل جائے، دولت مل جائے. عاشق کہتے ہیں کہ تو مل جائے. عاشق کہتے ہیں مجھے تو چاہیے. عاشق کہتے ہیں اگر جہنم میں تیرا دیدار ہو تو جہنم مجھے چاہیے. اور اس کی گواہی حدیث دیتی ہے. واقعی وہ نہیں ڈرتے اس سے، اس کی گواہی حدیث دیتی ہے. میرے آقا و مولا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی حضور کا غلام، حضور سے عشق کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، فرماتے ہیں جب جہنم کے اوپر سے گزرے گا وہ کہے جہنم سکڑ جائے گا، جہنم ڈر جائے گا، جہنم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، جہنم چیخنے لگے گا. وہ کہے گا رخ رخ یا مومن اطفأ نور کا ناری، خدا کے لیے جلدی گزر جاؤ. جہنم کہے گا خدا کے لیے جلدی گزر جاؤ، مجھے عذاب نہ دو. ارے بھائی جہنم کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے کیا؟ جہنم تو روح کو عذاب دیتا ہے، جہنم کو عارف عذاب دیتے ہیں. جہنم کو عذاب دینے والے عارف ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں اللہ کے. اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ جہنم کو عذاب دینا چاہتا ہے اپنے عارف کو وہاں سے گزار دیتا ہے. ان کے دلوں میں جو نور ہے معرفت کا، ان کے دلوں میں جو عشق ہے اللہ کا، وہ ہر آگ سے زیادہ جلن رکھتا ہے. ان کے اندر وہ الاؤ بھڑک رہا ہوتا ہے، اس میں وہ تپش ہوتی ہے کہ دنیا تو کیا، جہان بھر کے کسی چیز میں وہ تپش، وہ گرمی، وہ اثر نہیں ہوگا جو ان کے عشق کی آگ میں تپش ہو. بھائی اس لیے میں نے کہا تھا ہو جس کو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے بھاگ جاؤ، جس کو بھاگنا ہے بھاگ جاؤ. یہاں پر کھانے پینے کی باتیں نہیں چلیں گی، یہاں دولت اور پیسے کی ہوس نہیں چلے گی. یہاں تو سر کا سودا ہوتا ہے دوستو، یہاں تو سر کا سودا ہوتا ہے. وہ